بیٹا ماں سے ناراض ہو کر گھر سے بھاگ گیا. کچھ سالوں کے بعد جب گھر لوٹا تو پتا چلا ماں مر گئی. وہ نوجوان قبر پہ آیا ماں کی اور رو کر کہنے لگا ماں ایک بار مجھے معاف کر دے. ایک بوڑھے میاں نے کہا کہ بیٹا مرنے سے پہلے تیری ماں یہی کہتی تھی کہ جب میرا بیٹا آئے نا اس سے کہہ دینا میں نے اسے معاف کر دیا. جب میرا بیٹا آئے اسے کہہ دینا میں نے اسے معاف کر دیا. نوجوانوں آج یہ 5-10 ہزار روپے بہت بڑی رقم لگ رہی ہے آپ کو، شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا. باپ وہ ہے جو روڈ پر پسینہ بہایا، چلچلاتی دھوپ پہ پسینہ بہا بہا کر کھٹا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں. باپ جانتا تھا میرے گھر میں میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کے دودھ کا انتظام کرنا ہے. تمہیں کیا احساس ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم میں ہے، باپ انتقال کیا، حضرت عبداللہ انتقال کر گئے. جب اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے، سنو، اپنی ماں کے ساتھ میں مدینہ تشریف لے گئے. عمر 7 سال، مدینے سے واپس آ رہے مکہ اپنی ماں کے ساتھ میں. حضرت ام یمن ساتھ میں ہے. ماں کی طبیعت خراب ہوئی حضرت آمنہ کی، اتنا بخار بخار ٹوٹنے کا نام نہیں، انتقال کر گئی. اور سنو، حضرت ام یمن کہتی ہیں کہ جب آپ کی والدہ کو دفن کیا گیا آپ اپنی ماں کی قبر سے نہیں ہٹ رہے تھے. میں بار بار ہاتھ پکڑ کر کھینچتی تھی بیٹا گھر چل، لیکن اپنی ماں کی قبر سے ہٹتے نہیں تھے، زاروں قطار رو رہے تھے. اور سنو، ایک وقت وہ آیا جب آخری حج کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب نکلے مکہ کے لیے، درمیان میں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کو مقام ابوا کہتے ہیں. اس پہاڑی پر ماں کی قبر تھی. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں آج رات یہی گزاریں گے. میری ماں آمنہ کی قبر ہے. سارے صحابہ رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے جہاں ماں کی قبر تھی. اب ماں کے قبر کے پاس میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں. پوری رات گزر گئی، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. آپ نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آمنہ آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا. ماں تیرا بیٹا محمد حاضر ہے.